يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. محترم حاضرین، اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پیارے بچوں کا روزہ. قرآن کریم کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس سے پہلے کہ بچوں کے روزے کے سلسلے میں بات کی جائے، روزہ فرض کن پر ہے؟ روزہ تم پر فرض کیا گیا. کتب علیکم، تو علیکم تم پر، اس سے مراد روزہ کن پر فرض ہے؟ روزے کی فرضیت کے لیے شرط کیا ہے؟ تو روزے کی فرضیت کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو. اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے ہیں، مسلمان پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو اسلام یہ پہلی شرط ہے. اگر کوئی کافر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. دوسری شرط بلوغت ہے، یعنی بالغ ہونا یہ روزے کے لیے شرط ہے. اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی بچے پر روزہ فرض نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عاقل پر روزہ فرض ہے. اگر کوئی شخص مجنون ہے تو ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے. رفع القلم عن 3، 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ایک سونے والے پر جب تک بیدار نہ ہو جائے، ایک بچے پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے ایک مجنون کے اوپر سے جب تک کہ اسے افاقہ نہ ہو جائے اور وہ عقل مند نہ ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. اور بالغ کیسے معلوم ہوگا کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے؟ تو اس کے جو علامات ہیں کہ اسے احتلام ہو. جب احتلام ہو تو معلوم ہوگا کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس کے زیر ناف یا بغل کے باہر نکلنا یہ بھی بلوغت کی علامات میں سے ہے. یا یہ کہ اس کی جو عمر ہے وہ 14-15 سال کو پہنچے تو یہ اس کی بلوغت کی عمر ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بلوغت سے پہلے تربیت کریں، انہیں روزہ رکھنے کی عادت ڈلائیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا. چنانچہ بخاری کی روایت جس کی راویہ ربیہ بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہم اپنے بچوں سے، چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے. اور اگر وہ بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو ہم ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے ان کے ہاتھوں میں تاکہ وہ لوگ رونا بند کر دیں، اور اس طریقے سے ہم ان کا روزہ پورا کروایا کرتے تھے. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں، ان کے دور خلافت میں ایک شخص کو لایا جاتا ہے جو کہ شراب پیتا ہے. شراب پینے والے شخص کو لایا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخت غصہ ہوتے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں اور تم شراب پیتے ہو. اور اس کے بعد اس کو جو حد ہے اس کے اوپر نافذ کی جاتی ہے. تو ان تمام نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو روزے کی ٹریننگ، ان کا عادت ڈلائی جائے، انہیں ان کی تربیت کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ بچوں کو روزے کی عادت کس طرح ڈلائی جائے، بچے کیسے روزہ رکھنے کے عادی ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ سے ہر چیز سیکھتے ہیں. اگر ماں باپ اچھے ہیں تو اچھائی سیکھتے ہیں، اگر ماں باپ برے ہیں تو برائی سیکھتے ہیں. اگر ہم گھر کے اندر اچھا عمل کر رہے ہیں، ماں باپ اچھا عمل کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو بچے ماں باپ کو دیکھ کر کے
اچھائی سیکھتے ہیں۔ ماں باپ جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو بچے ان کو دیکھ کر کے گالیاں سیکھتے ہیں، جھگڑا کرنا سیکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے جو سایہ ماں باپ کا بچوں پر پڑتا ہے ویسی ہی ان کی تربیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں بہت ہی زیادہ سمجھداری سے کام لینا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، اچھے بنے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی، ہمیں نیک بننا ہوگا۔ لہٰذا وہ مائیں جو دیندار ہیں، جو نمازوں کی پابند ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور اچھے اور نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہے، ان کی اولاد کو دیکھو، وہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں اور گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے اگل بغل سجدے میں جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں انہیں دیکھ کر کے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہوگا، ذمہ دار ہے، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، اور تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کے اہل و عیال کے بارے میں۔ لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیسے ہم اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں روزے کی فضیلت انہیں بتائے کہ روزہ رکھنے پر کیا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ تو ہم بچوں کو ترغیب دلائیں، رغبت دلائیں، انہیں ابھارے کہ روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ریان ہے۔ تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو جنت میں جانے، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور ان کے لیے خصوصی ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ تو اس طریقے سے جو روزے کی فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے، ان فضیلتوں کو بتا کر کے ہم روزے کا عادی انہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بچوں کو عادی بنانے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے اگر ایک ہی گھر کے اندر کچھ بڑے بچے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، تو جو بچے روزہ رکھ رہے ہیں انہیں دکھا کر کے کہ دیکھو تمہارے بھیا نے روزہ رکھا ہے، تمہاری بہن نے روزہ رکھا ہے، انہیں دیکھ کر کے ہم انہیں رغبت دلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو صحابہ کرام یا صحابیات جو کیا کرتے تھے روزہ رکھنے کے سلسلے میں، کہ وہ اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے اگر وہ ستاتے تھے تو انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو کھیل کود یا دیگر جو جائز امور ہیں، جائز کھیل ہے، ان کی طرف ان کی توجہ مبذول کرا دیں، تاکہ وہ لوگ ان کا دھیان ہٹ جائے اور وہ لوگ روزہ کمپلیٹ کریں، مکمل کریں۔ اسی طریقے سے ایک ساتھ جب بالغ ہو جائے گا تب تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اچانک اگر ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اب بالغ ہونے کے بعد تم پر اگلے سال سے روزہ فرض ہے، تو لہٰذا جو نفلی روزے ہیں وہ انہیں رکھائے جائیں، مہینے میں ایک روزہ رکھایا جائے، 2 روزے رکھے جائیں۔ یا یہ کہ ابھی بالغ ہونے سے پہلے جس طریقے سے نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جانے کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتے تو انہیں مارو، تاکہ ان کی عادت ہو، ان کی تربیت ہو۔ لہٰذا روزے کے سلسلے میں بھی جب بچے چھوٹے ہوں تو انہیں 1 روزے 2 روزے رکھوائے جائیں، پھر اگلے سال 5 روزے 10 روزے رکھوائے جائیں، پھر اگلے سال 15 روزے 20 روزے، اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے روزے رکھ کر کے ان کو عادی بنایا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں تو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اگر تم امتحان میں اول آئے تو ہم تمہیں فلاں گفٹ لا کر کے دیں گے، سائیکل لا کر کے دیں گے، چاکلیٹ لا کر کے دیں گے اور فلاں چیز لا کر کے دیں گے۔ لیکن دینی معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے اپنے بچوں سے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو ہم تمہارے لیے فلاں گفٹ لائیں گے، فلاں تحفہ لائیں گے، تمہیں یہ چیز انعام میں دیں گے۔ لوگوں کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے، اپنے سماج میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے پاس لے جائے جن کے بچے روزہ رکھتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر کے دیکھو تم نے روزہ نہیں رکھا، تمہارے ساتھی نے تو روزہ رکھا ہے، ہمارے رشتہ دار میں فلاں شخص نے تو روزہ رکھا ہے، تم کیوں نہیں روزہ رکھتے، تمہیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ابھاریں، روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں، انہیں عادت ڈلائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود روزہ رکھیں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر ہم خود روزہ نہیں رکھتے، ہمارے گھر کی بڑی بڑی عورتیں روزہ نہیں رکھتی، معمولی عذر کی بنا پر روزہ توڑ دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہے، تو پھر بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہم موضوع کو بھی سمجھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا روزہ رکھنے کی انہیں عادت ڈلائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک بنائے، نمازی بنائے اور سچا اور پکا مومن مسلمان بنائے، روزے کا عادی بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔